بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی اگر پہلے سے اس کا احساس ہوتا کہ آج کھانے کے لیے اتنی محنت کرنا پڑے گی تو پہلے کچھ اور کرتے اور پھر فکر کر کے دیکھے بعد یہاں پر حاضر ہوتے، لیکن بہرحال یہ ایسے خاندان ہیں اور ان خاندانوں سے ان کے تعلقات ہیں کہ جن کی رعایت میں اگر خود ہمیں کوئی تکلیف پہنچ جائے تو ہم اس تکلیف کا احساس بھی نہ کریں۔ ہندوستان میں چند خاندان جن سے والد مرحوم کا خاص طور پر تعلق رہا، ایک خاندان مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی مرحوم کا ہے اور دوسرا خاندان امیر شریعت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری علیہ رحمہ کا ہے۔ مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی مرحوم سے تعلق کا یہ انتہا تھی کہ وہ جیل میں تھے تو والد مرحوم پہنچے ہیں ایک مرتبہ لدھیانے اور آواز دی کہ دستک اور یہ کہا کہ چابی بیٹھک کی دے دو، تو اہلیہ نے چابی دے دی۔ والد مرحوم بیٹھک کھول کر اندر تشریف لے آئے اور پھر فرمایا کہ ایک جھاڑو بھی دے دو، تو اپنے ہاتھ سے جھاڑو دے رہے تھے تو حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب کی اہلیہ نے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کون مہمان ہے اور کس طرح کا مہمان ہے، آج تک تو کوئی ایسا مہمان نہیں آیا تھا، جھانک کر دیکھا تو بے قرار و بیتاب ہو گئی اور عرض کیا کہ حضرت میں صاف کر دوں گی۔ فرمایا کہ میرا بھی تو گھر ہے، میرا بھی تو گھر ہے۔ ایک مرتبہ رد قادیانیت کے سلسلے میں سفر فرما رہے تھے پورے پنجاب کا، آخری میں پہنچے ہیں لدھیانے، تو لدھیانے پہنچنے کے بعد فرمایا کیا اب یہاں نفریم ہو کر بیٹھیں گے، کیا اب یہاں نفریم ہو کر بیٹھیں گے۔ مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی کا عجیب و غریب معاملہ تھا، میں نے ان کے والد مرحوم کو بھی دیکھا ہے۔ لدھیانے میں میرا کافی وقت گزرا بچپن میں، میری والدہ مرحومہ بیمار تھیں اور براؤن ہسپتال میں ان کا علاج چل رہا تھا، تو غالباً مجھے 1.5-2 سال ایک رمضان بھی گزارنا پڑا اور ایک 2 عیدیں بھی گزارنا پڑی۔ مولانا کا معاملے کے اندر بڑی بے تکلفی، بڑی بے ساختگی تھی۔ یوں تو بے تکلفی اور بے ساختگی ہر پنجابی کے اندر ہوتی ہے، لیکن حضرت مولانا کچھ اس میں معراج کے اوپر پہنچے ہوئے تھے، انتہا تھی۔ تو رات کے وقت لدھیانے میں پہنچا ہوں اور میرے ساتھ میرے بڑے بھائی اظہر شاہ صاحب قیصر مرحوم، تو مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی نے دریافت سے فرمایا کہ کچھ پیسے ہیں جیب میں اپنے خواب انداز میں، تو بھائی نے کہا کہ حضرت 17 روپیے ہیں، فرمایا کہ یہاں فاقہ ہو رہا، جلد لاؤ جلد لاؤ، تو 17 روپیے دے دیے گئے۔ اس کے بعد کھانا بانا غالباً ہوٹل سے آیا، صبح کو تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد فرمایا کہ اب ہماری جیب میں پیسے آ گئے ہیں، بتاؤ کیا کھاؤ گے۔ اور پھر مجھے بھائی کو لے کر نکلے اور لدھیانے کے بیشتر دکانوں کے اوپر، انہیں جانتے ہو؟ یہاں کے نہیں حضرت نہیں جانتے، یہاں کے یہ امام المحدثین حضرت مولانا انور شاہ کشمیری کے صاحبزادے ہیں دونوں، یہ دن قیام کریں گے 2 سیر دودھ روزانہ آئے گا۔ کسی سے کہا کہ اتنا گوشت آئے گا، فلاں سے کہا کہ اتنا گوشت چیز آئے گی، وہ تمام کا تمام انتظامات مہیا کر کے تشریف لے آئے۔ اور اس سلسلے میں اس درجہ عجیب و غریب واقع ہوئے تھے کہ تقسیم ہند سے پہلے دہلی تشریف لائے ہیں اور صوبائی جمعیت علماء کے دفتر میں آرام فرما رکھے تھے، میں بھی پہنچ گیا اور میرے ساتھ میرے کچھ دوست احباب بھی تھے، خصوصاً مولانا سجاد کرتپوری مرحوم کے بھائی قاضی ارشاد حسین وغیرہ۔ خیال یہ تھا کہ مولانا سے ملاقات ہو جائے گی، تو اس وقت وہ مولانا تکیے کو بند کر رکھے ہوئے تھے اور سیاسی منطق پہ تقریر ہو رہی تھی۔ یہ خاص تو نہیں کا لفظ تھا، سیاسی منطق، اور الفاظ بڑے بھاری بھرکم فرماتے تھے۔ یہ کبھی نہیں کہتے تھے کہ 25,000 یہ 50,000 رضاکار احرار کے پاس ہیں، فرماتے تھے کہ 9 لاکھ والنٹیئر میرے پاس ہیں۔ یعنی اس تعبیر کو بھی پرزور بناتے تھے کہ 9 لاکھ والنٹیئر میرے پاس ہیں،
یہ کسی اور جماعت کی خصوصیت نہیں، صرف میری جماعت کی. تو میں نے مسافہ کے لیے ہاتھ اٹھائے، بجائے مسافہ کرنے کا فرمایا کہ اس وقت میری جیب میں کوئی پیسہ نہیں تمہیں دینے کے لیے. اتنا مجھے غیرت آئی، اتنی غیرت آئی. غالباً صورت تقاضا ہوگی ورنہ الفاظ تو تقاضے کے بالکل نہیں تھے. اور حضرت امیر شریعت کو تو بارہا دیکھنے کا موقع ملا. اصل میں امیر شریعت کا ابھی تعارف نہیں یہاں. وہ احرار کی کمائی بھی تھے، احرار کے سرمایہ بھی تھے. احرار کانفرنس ہو رہی تھی دہلی میں، تو مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، مولانا محمد علی مظہر علی اظہر اور ماسٹر تاج الدین اور شیخ حسام الدین وغیرہ سب حضرات موجود تھے. جب امیر شریعت علیہ الرحمہ کی تقریر مد پر آ گئی، شباب پر آ گئی، مولانا حبیب الرحمن صاحب ایک دم سامنے آئے، لاؤڈ اسپیکر لیا اور لینے کے بعد کہا کہ آج کانفرنس ختم ہو رہی ہے، چاہتے ہو کہ کل کو بھی رہے؟ تو ہم دہلی والوں نے کہا کہ تھوڑی چائے یہاں 5,000 پہنچا دو، یہاں کے کل کا سارا خرچ یہاں جمع کر دو، ابھی جمع کر دو. وہ دہلی والوں نے 100 کے نوٹ اور 50 کے سب کے دینا شروع کر دیے. وہ 5,000 بھی ہو گئے. یہ دیکھا کہ گویا کہ وہ سرمایہ بھی ہیں اور ان کی کمائی بھی ہے. تو در حقیقت جماعت چند افراد کا نام تھے، ویسے تو ہر ایک ان میں سے انگارہ تھا اور ہر ایک آتش بدامہ تھا، لیکن یہ چند ایسے تھے کہ جنہوں نے اس سیاست کی یاد تازہ کر دی جو سیاست حضرات انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات میں، اور جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درجہ کمال کے اوپر پہنچایا. یہاں تک کہ ہمارے محققین اب بھی لکھتے ہیں اور وہ محققین بھی تسلیم کرتے ہیں جنہیں اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ صف بندی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے موجد ہیں. یہ بھی لکھا کہ نیپولین بوناپارٹ نے بعد جنگ کے طریقے خاص طور پر صف بندی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے. اور بھائی یہ تو سب کو معلوم ہے کہ آپ وہ سیاست استعمال کرتے تھے کہ جسے وراثت نبوت کا ایک حصہ کہا جا سکتا ہے. چنانچہ جس وقت پر آپ تشریف لائے ہیں فتح مکہ کے موقع پر، تو 10,000 صحابہ کا جمع غفیر آپ کے ساتھ ہے. آپ نے اس رات حکم دے دیا کہ مشترکہ چولہے بالکل نہ جلائیں، ہر شخص اپنی ہانڈی پکانے کے لیے علیحدہ چولہے کا انتظام کرے. پھر اپنے چچا حضرت عباس نے فرمایا کہ ابو سفیان تمہارے خاص دوست ہیں، وہ اس وقت جمہوریہ مکہ کے صدر تھے، انہیں دے کر آؤ. چنانچہ وہ آئے ہیں تو دیکھا انہوں نے کہ باقی لبریز ہے اور چولہے چل رہے ہیں. ان کے قلب کو بس شدید ترین دہشت. سیاست کا ایک خاص تقاضا یہ بھی ہے کہ فیصلہ ہو اور عاجلانہ فیصلہ ہو، اور وہ تیر دکا پر نہیں بلکہ نشانے پر بیٹھ جانے والا ہو. چنانچہ جس وقت صبح کو فوجیں داخل ہو رہی ہیں مجاہدین کی مکہ معظمہ میں، تو انصار کا جو وقت داخل ہو رہا ہے، آپ حضور نے ان کے بینر بھی خود تقسیم کیے تھے، ان کے جھنڈے کو رنگے بھی خود انتخاب فرمایا تھا. تو وہ ان کے رئیس جو تھے وہ یہ شعر پڑھتے چلے جا رہے تھے کہ آج جنگ کا دن ہے، ہم کشتوں کے پشتے لگا دیں گے. آج ہم دشمنوں سے اور اعداء سے شدید ترین انتقام لیں گے. ابو سفیان نے حضرت عباس کو کونی ماری اور کونی مار کر کہا کہ عباس تم دیکھ رہے ہو ان انصار مدینہ کی یہ جرت کہ یہاں پر آ کر اس طرح کے یہ کلمات اور ایسے نعرے بلند کر رہے ہو. اور آخر جملہ یہ کہا کہ خدا کی قسم تم تیار ہو جاؤ، اس ٹوٹی پھوٹی حالت میں بھی وادی کو لبریز کر دوں گا، ان کا مقابلہ کروں گا. حضور کو اس کی اطلاع پہنچی، آپ نے 1 منٹ کے اندر فیصلہ کیا، دوسرا منٹ نہیں لگنے دیا، ان انصاری کو ہٹا دیا. اب کتنا بڑا خطرہ تھا
کہ انصاری ہٹائے جائیں گے اور اس کے نتیجے میں ان کے قبیلے کے اندر اشتعال، اگرچہ دور نبوت اسے مغلوب کر لیتا مگر بہرحال اندیشہ تو تھا۔ حضور نے دوسرے لفظ میں فیصلہ کیا کہ انہیں یہ صاحبزادے کو قائد جیش بنا دیا۔ تمام کے تمام انصار خاموش ہو گئے۔ یہ سیاست جس کا فراست کے ساتھ، ایمانی فراست کے ساتھ تعلق ملتا ہے، یہ ہماری جماعتوں میں اور خاص طور پر جماعت احرار کے تو حصے میں آئی تھی۔ اور بھائی خطابت وہ چیز ہے کہ حضرت موسیٰ جب فرعون کے یہاں پر پہنچے ہیں تو فرعون نے ایک اشکال یہ بھی کیا، تھوڑا اعتراض، لا یکاد یبین، یہ تو تقریر ہی نہیں کرنا جانتا، اسے نبوت کہاں سے مل جائے گی؟ وہ خطابت جس کی قومیں تلاش کرتی ہیں اور آسودہ منزل قومیں جو چلنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، قدم بڑھاتی ہیں گرمی رفتار کی طرف، وہ خطابت بھی احرار کے پاس ہے اور اس خطابت کا خاتمہ بھی احرار ہی نے کر دیا ہے۔ جہاں کہیں ہیں احراری یا ان کے بہت سے نسبت رکھنے والے، وہ تو واقعی طور پر سے لے کر چل رہے ہیں، ورنہ تو وہ خطابت کے وہ منظر دکھا گئے ہیں، وہ نظارے دکھا گئے ہیں جو بے مثال بھی ہیں، بے نظیر بھی ہیں اور عظیم المثال بھی ہیں۔ اب تو میں خام اتنا عرض و معروض کر دیا ہے گا کہ کھانے کا حق پہنچ گیا۔